اچھا، بڑا اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے، میں نے ویسے پہلے آپ کی جو سوال ہے اس کا جواب دے دیا تھا کہ ہم خواہ کسی کو ملائن کرنا نہیں چاہتے، لیکن میں نے کہا کہ ہم سیپریٹ کریں گے. ابیوزر جو ہے، ایک تو ابیوزر ہوتا ہے نا، کوئی چیز لیتے ہوئے یا اس کی پوزیشن ہم پکڑ لیں، وہ الگ بات ہوتی ہے، پھر قانونی کارروائی اس سے تو کوئی نہ ہمیں کوئی روک سکتا ہے اور نہ ہی ہم اس کے خلاف کارروائی کرنے سے کترائیں گے. ایک یہ ہوتا ہے کہ جس کے نام واضح ہو جائیں کہ جی یہ بھی لیتا رہے ایز اے یوزر، ان کو ہم سیپریٹ کر رہے ہیں کیٹیگری، ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری ہے کہ وہ بلک میں لے کے اس سے آگے بیچتے تھے، وہ زیادہ ڈینجرس ہیں، کیونکہ وہ بھی سپلائر کا کام کر رہے ہیں اور معاشرے کو بگاڑ میں ان کا بھی رول ہے. ان کو کسی بھی صورت میں ہم نہیں چھوڑیں گے. ایک بات یہ ہے تو یہ میں واضح کر لوں فرق جو ہے. لیکن سب نام الٹیمیٹلی آپ کے ہوں گے، آپ کے پاس انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے کہ وہ سب نام الٹیمیٹلی جس طرح ملے ہیں، اور اس میں صرف ایک ایجنسی ہم نہیں ہے اس وقت. جو دوسرا آپ کا کوشچن ہے، ہم نے ٹرانسپیرنسی بھی اس میں رکھی ہے. ہم نے جس طرح آپ نے ایک بینک اکاؤنٹ کا حوالہ دیا کہ جی ایک بینک اکاؤنٹ سے 3 کروڑ کے قریب، یہ تو اس کا کوانٹم تو بہت بڑا ہونا ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہی چیز ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. جو بینکنگ کے جب آ جاتے ہیں مسائل اور ان کی انفارمیشن آ جاتی ہے تو پولیس ڈائریکٹلی نہیں لے سکتی. اس کے لیے فیڈرل پولیس ہے، دیٹس FIA. اور اس میں پھر ایک اس کا کمپوننٹ ہے اینٹی منی لانڈرنگ، جس کو عاملہ کہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے پہلے ہی FIA کو لکھ کے اپنی تفتیش میں ان کو ملا لیا ہے. دے آر ورکنگ آن اٹ. آپ کی بات صحیح ہے، یہ ایک اکاؤنٹ نہیں ہے، ایسے بہت سے اکاؤنٹ. ہمارے خدشہ ہے اور ہماری امید بھی ہے، اور FIA بھی کیونکہ اس میں کام کرتی ہے. پھر تیسرا یہ ہے کہ جو سائبر اسپیس میں جا کے یہ بیچتی تھی، تو اس میں نیشنل جو ہمارے ادارہ ہے NCCIA، اس کو بھی ہم نے لکھا ہے، وہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہو گئے ہیں. تو دیکھیے اب یہ جو ایک طرح سے نا ڈفرنٹ ادارے ہیں، یہ گورنمنٹ آف سندھ کے انڈر میں ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر. تو اس میں ایک تو ٹرانسپیرنسی ہوگی، کوئی بھی چیز چھپے گی نہیں. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ جس کا جو ڈومین ہے، اگر کوئی منی لانڈرنگ کا مسئلہ ہے تو وہ FIA دیکھے گی. اگر اور کوئی ایشو ہے سائبر اسپیس کو یوز کر کے بچوں تک پہنچنا ہے، اسکولوں تک، تو وہ NCCI دیکھے گی. اور لیکن ہم کٹھے کام کریں گے تو ادھر بھی پرچہ ہوگا. آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ الٹیمیٹلی FIA میں بھی پرچے ہوں گے. اور جو باقی اکاؤنٹس کی انفارمیشن ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کافی اور اکاؤنٹس ملیں گے، کیونکہ جو انفارمیشن ملی ہے صرف 1 یا 2 ان اکاؤنٹس کی انفارمیشن یہ ہے جو ہمیں بازبانی ون آف دی کلپریٹ نے بتائی ہے. پھر اس کے اسٹیٹمنٹ جو اس نے نکالی تو اس سے ہمیں پتہ. لیکن FIA کے پاس پاور اور اتھارٹی ہے تو وہ تو سب نکال لیں گے. سائبر کا ذکر کیا ہے، شہر میں جو اب منشیات بک رہی ہے، اس کے علاوہ بھی تو منشیات بک رہی ہوگی نا، وہ اس کا کوانٹم کتنا بڑھ رہا ہے؟ یعنی وہ مطلب آرڈر کر کے اس کا ذرا کوانٹم بتا دیں. یہ آپ کی بات صحیح ہے. یہ چیز ٹھیک ہے کہ بہت سے ہمارے جب سے سائبر ایج میں ہم آئے ہیں تو بہت سے کرائم ہمارے وہ سائبر اسپیس پہ، اس کو ہم مائگریشن کہتے ہیں، کرائم مائگریٹ ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو بتا دوں، ایکسٹارشن پہلے وہ گولی آ کے پہنچا کے جاتے تھے، یا آ کے باہر فائر 1-2 کر دیے اور کہا کہ جی اتنا بھتہ دو ہمیں، جس طرح کا. تو ابھی سائبر اسپیس یوز ہو رہا ہے اس کے لیے، اور باہر ملک سے باہر بیٹھا ہوا بندہ وہ اپنا اکاؤنٹ یوز کر رہا ہے. تو اسی طرح نارکوٹکس ڈرگ کا کاروبار بھی سائبر اسپیس پہ منتقل ہوا ہے، اور اس کے لیے NCCI اور FIA کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں. ہمارے جو کیونکہ اس میں فیڈرل حساس ادارے بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پوری انفارمیشن ہمارے پاس کافی حد تک آ جائے گی. اور اس پہ آپ دیکھیں گے آگے جیسے یہ کیس بڑھتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے جو پلیئر جن کے خلاف ایکشن ہوگا، ایک تو ٹرانسپیرنسی آ جائے گی اور ان کے خلاف ایکشن کا لیول بڑھ جائے گا. جی سر، اصغر عظیم فرام GTV. سر، سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے پہلے کہا کہ میڈیا پنکی کو ہیروئن بنا کر پیش نہ کرے. تو پہلے تو معذرت سر آپ سے کہ میڈیا نے تو صرف وہ دکھایا جو پولیس نے دکھایا یا وہ دکھانا چاہتی تھی. اگر وہ ہیروئن بنا کر نہیں لے کے جاتے عدالت میں تو پھر ایسا نہیں ہوتا اور طریقہ کار دوسرا ہی ہوتا. دوسری بات یہ سر کہ پنکی کو لاہور سے سندھ پولیس نے ٹریپ کیا، کراچی بلایا، یا لاہور سے اداروں نے گرفتار کر کے آپ کے حوالے کیا؟
اور تیسرا یہ کہ پنکی کو کس سے خطرہ ہے کہ آج اس کو اتنی ہائی پروفائل سیکورٹی دی جا رہی ہے عدالتوں میں پیش کرنے کے لیے 6 گھنٹے پہلے جو ہے نفری لگائی جا رہی ہے, تو خطرہ کس سے ہے اس کو, وہ کون لوگ ہیں سر؟ دیکھیے اس میں جو آپ کی پہلی بات کروں تو جب پولیس والوں نے نالائکی کی تو ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے. آج تک آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے کتنا سخت قدم اٹھایا ہے, لیکن بدقسمتی سے باقی اداروں میں بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ اگر آپ کوئی اس کو ہیرو کر کے کوئین بنا کے اس کی آپ کیپشن ہی کریں کہ کوئین پنکی اور اس کی بات کریں تو اس پہ وہاں پہ بھی عمل ہونا چاہیے. اس کو آپ یہ ناسور ہے ہماری سوسائٹی کا, میں صرف یہی کہتا ہوں اسی زاویے سے اس پہ بات ہونی چاہیے. دوسری بات جو ہے خطرہ تو ہر خطرے کو ذہن میں ہم رکھ سکتے ہیں کیونکہ جب اس کے کاروبار کا جو نوعیت ہے اور اس میں بہت سو کے نام نکلنے کا خدشہ, ایک تو خدشہ یہ ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے تاکہ چیزیں آگے نہ بڑھیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی جس پیمانے پہ ابھی اس پہ اتنے کیسز ہو گئے ہیں, پچھلے ماضی کیس ANF کا کیس ہے, ہر چیز اس پہ ہے, جب ہوتی ہے تو یہ ہمارا تجربہ ہے جو آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ جو کلپریٹ ہے وہ انڈر اسٹریس آتا ہے. کبھی کبھار ایسی حرکتیں صرف اس کو دوسروں سے بچانا مقصود نہیں ہوتا, اس کو اپنے آپ سے بچانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ ایسا کوئی قدم اٹھا لے کہ جس میں نقصان ہو جائے اس کا, کہ اتنے پریشر میں کہ اتنے مجھ پہ کیسے ہو گئے, اتنی خواری بدنامی, میرے بھائی بھی پکڑے جا رہے ہیں, یہ وغیرہ وغیرہ. تو سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم کرتے ہیں اور اس میں کوئی ہم نے ایکسیسو سیکیورٹی نہیں دی, جو مناسب ہے جس کی ضرورت ہے وہی سیکیورٹی. اچھا جاوید عالم موڈو صاحب, جاوید صاحب, کامران چوہان اب تک نیوز سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا میڈیا کے کردار پر بھی بات کی, تو یہ بھی تو بتائیں کہ پولیس کے کون کون سے لوگ تھے جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے, اور اس وقت بھی کراچی شہر میں موجود جو منشیات کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, پنکی پکڑی گئی, چلے ٹھیک ہے میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہ کرے, ٹھیک ہے آپ کی سجیشن ہے, مگر وہ پولیس والے کہاں ہیں, وہ نیٹ ورک پولیس کے اندر کا کہاں ہے, کیا آپ نے اس پر کوئی کارروائی کی؟ ابھی تک کچھ لوگ پکڑے گئے کیونکہ ایک پنکی ہے, ایسے تو بہت سارے نیٹ ورک اس کراچی میں اس وقت بھی ہیں اور ان کو پکڑنا ضروری ہے, تو اس پر بھی ذرا. جی بالکل جی جی دیکھیے پہلی بات اس کے دو حصے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے اپنا گھر صاف کرنا ہے پہلے, یہ ہم پہ ہماری ذمہ داری ہے, تبھی ہم کر سکیں گے. اس میں DIG ویسٹ کی نگرانی میں ایک ہائی پاورڈ کمیٹی پہلے دن ہی بن گئی تھی, شاید آپ کو بتایا بھی گیا تھا, اور اس نے اپنی ریکمنڈیشنز دے دی ہیں اور اس پہ انشاءاللہ آپ آج سے دیکھیں گے کہ ایکشن ہونا شروع ہو گیا. تو اس میں جو پولیس سے وابستہ کسی نے اگر کوتاہی کی, کوئی کنائیونس میں ہے, کوئی شامل ہے, تو یہ چیزیں ابھی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. پہلی بات.